اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و فضیلت اور آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ فرامین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت و شان میں بیان فرمائے وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں رشتہ ازدواج سے آپ کس طرح منسلک ہوئیں۔ دوستو، سفر شام اور واقعہ نکاح ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ سرزمین مکہ میں آباد قبیلہ قریش کی معیشت زیادہ تر اس کا انحصار تجارت پر تھا، کیونکہ یہ پوری وادی سنگلاخ و سخت پتھریلی چٹانوں پر مشتمل تھی، جس کے چاروں طرف دور دور تک بے آب و گیا اور لک و دک صحرا پھیلے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں زراعت اور کھیتی باڑی کے امکانات بالکل ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ قریش کے افراد سال میں 2 بار تجارتی سفر کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی یہ چیز بیان فرمائی کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی، ان کی محبت ان میں ڈالی۔ سردی کے موسم میں یمن کا سفر اور گرمی کے موسم میں شام کا۔ قریش تجارت کے لیے ان موسموں میں یہ سفر کیا کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، فائدے اٹھاتے اور مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے کے لیے سرمایہ بہم پہنچاتے، جہاں نہ کھیتی اور نہ اسباب معاش۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قریش قبیلے کی ایک بہت ہی باہمت، بلند حوصلہ اور زیرک یعنی عقل مند خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو بہت ہی بے شمار بہترین اوصاف سے نوازا تھا، جن کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاہلیت کے دور شر و فساد میں ہی طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اعلیٰ صفات اور اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہیلی حضرت سیدتنا نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانت خدیجۃ بنت خویلد امرتا حازمۃ جلدۃ شریفۃ ما اراد اللہ بہا من الکرامت والخیر وہی یومئذ اوسط قریش نسبا واعظمہم شرفا واکثرہم مالا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہت دور اندیز، سلیقہ شار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ و ہمت رکھنے والی اور معزز خاتون تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ 2 مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد
عتیق بن عابد مخزومی سے جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی رؤسائے قریش نے آپ رضی اللہ عنہ کو شادی کے لیے پیغام دیا، لیکن ہر بار آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا پیغام قبول نہ کیا۔ چنانچہ اب اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کے روز و شب گزار رہی تھیں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کلو قومہا کان حریصا علی نکاحہا لو قدر علی ذالک قد طلبوہا وبذلوا لہا الاموال۔ قوم کے تمام افراد آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش وہ اس کی قدرت رکھتے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو شادی کی درخواست کر چکے تھے اور اس مقصد کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو مال و زر بھی پیش کیے تھے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ دیگر قریشیوں کی طرح آپ رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتیں۔ عام لوگوں کی نسبت آپ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا اور ہزاروں اونٹوں پر مشتمل آپ کے قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے۔ روایات میں ہے کہ صرف آپ رضی اللہ عنہ کے مال تجارت سے لدے اونٹ عام قریشیوں کے اونٹوں کے برابر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو مزدور بھی رکھتی تھیں اور مزاربت کے طور پر مال بھی دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ہر تاجر کی طرح آپ کو بھی ایسے ذی شعور، سمجھدار، ہوشیار، باصلاحیت، سلیقہ مند افراد کی ضرورت رہتی تھی جو امین اور دیانت دار بھی ہوں۔ ادھر سرکار نامدار، مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، راست بازی، ایمانداری، دیانت داری کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاقی و معاشرتی اوصاف کی بنا پر اخلاقی پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکارے جانے لگے تھے۔ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ تک بھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سامان تجارت دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام اسے قبول فرمائیں گے یا نہیں، پھر اپنا ارادہ ترک فرما دیتی۔ شب و روز گزرتے رہے، حتیٰ کہ رسول خدا میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 15 برس پہلے کا دور آ جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی شام کے سفر پر جانے کے لیے اہل عرب کا تجارتی قافلہ تیار ہے۔ تاجر حضرات تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ غربت و مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھتیجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، سنگین حالات ہمیں درپیش ہیں، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ خشک سالی کے برے سال آج کل ہیں، ہمارے پاس بظاہر نہ ساز و سامان نہ مال تجارت۔ آپ کی قوم کا قافلہ شام کی طرف عنقریب روانہ ہونے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ بھی قوم کے بیشتر افراد کو قافلے میں بھیج رہی ہیں جو اس کے مال سے تجارت کریں گے اور نفع پائیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال خود لے جانے کی پیشکش کریں تو مجھے یقین ہے وہ آپ کا انتخاب کرنے میں دیر نہیں کریں گی، مزید یہ کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں گی، کیونکہ انہیں آپ کی طہارت و پاکیزگی کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگرچہ میں آپ کا شام جانا پسند نہیں کرتا اور آپ کی جان پر یہودیوں کی طرف سے اندیشہ کرتا ہوں، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ جب ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کے لیے پیش کرنے کا کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے پاس سائل و طالب بن کر جانے کو ناپسند کیا۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، شاید کہ وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں کسی اور کو منتخب کر لیں گی، پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گے جو منہ پھیر چکی ہوگی۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے درمیان ہونے والی بات چیت پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول امین صاحب قرآن مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، عظیم امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، اور اسی باعث آپ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو مال تجارت کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن پھر فرماتی پتہ نہیں حضور اس کا ارادہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جب ابو طالب نبی علیہ السلام کے درمیان ہونے والی بات چیت سے
انہوں نے نبی علیہ السلام کی آمادگی کا اظہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور عرض کیا انہو قد دعانی الی البعثۃ الیک ما بلغنی من حدیثک وعظم امانتک وکرم اخلاقک وانا اعطیک ضعف ما اعطی رجلا من قومک۔ آپ کو بلا بھیجنے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے۔ اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دوسروں کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو میں دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو قبول فرمایا۔ جب اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو کہنے لگے ان ھذا لرزق ساقہ اللہ الیک، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔